اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الوضوء مرة باب ما جاء فی الوضوء مرتين باب ما جاء فی الوضوء ثلاثا باب ما جاء فی الوضوء مرة ومرتين وثلاثا باب فی من توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا باب وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان۔ یہ تقریباً 6 ابواب یکے بعد دیگرے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بعد یہ 6 ابواب ہیں، اور ان سارے ابوابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اعضائے مغسولہ ہیں، یعنی وضو کے اندر جن اعضاء چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کو دھویا جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اعضائے مغسولہ کو ایک ایک مرتبہ بھی دھویا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دھونے والے اعضاء کو 2 مرتبہ بھی دھویا ہے، اور آپ نے ان اعضاء کو 3 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ یہ 3 ابواب تو یہ ہیں۔ اگلا باب یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو 1 مرتبہ دھویا، بعض کو 2 مرتبہ دھویا، اور بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا، اور آخر کے اندر ان سب ابوابوں کے بعد جو باب ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وضو مبارک کس طرح تھا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ جن احادیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دھونے والے اعضاء کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھویا ہے، یا بعض اعضاء کو 1 مرتبہ، بعض کو 2 اور بعض کو 3 مرتبہ دھویا ہے، یہ سارا بیان جواز کے لیے ہے۔ اور ان ابواب کا سبق اور درس یہ ہے کہ جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے، اللہ جل شانہ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان علاقے والوں کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ ان علاقوں میں ان احادیث کا درس یہ ہوگا کہ جن میں پانی بالکل کم ہے، وہ مغسولہ اعضاء یعنی جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان کو 1 مرتبہ بھی دھو لیں تو فرض پورا ہو جائے گا۔ یعنی یوں سمجھے کہ جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، ان کو اعضائے مغسولہ کہتے ہیں، ان کو 1 بار دھونا فرض ہے، 1 بار دھونا فرض ہے، اور 2 مرتبہ دھونا یہ فضیلت کا ادنا درجہ ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ فضیلت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ 3 مرتبہ دھونا فضیلت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور بیان جواز کے لیے آپ علیہ السلام نے ہر طبقے اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے راستہ کھولا ہے کہ جہاں پانی کی بالکل کمی ہے وہ 1 مرتبہ دھو لے، اور جہاں پانی کی تھوڑی بہت کمی ہے، زیادہ نہیں ہے، وہ 2 مرتبہ دھو لیں۔ اور جیسے ہمارے علاقے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر جو ایسے پنجاب ہے اور سرحد ہے، ان علاقوں میں پانی کی قلت نہیں ہے، جیسے سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں قلت ہے، تو ہمارے علاقوں میں قلت نہ ہونے کی وجہ سے ہم 3 مرتبہ ہی دھوئیں گے۔ اور آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عادت مستمرہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے، اور اعضائے مغسولہ کو چھوڑ کے باقی بھی یعنی جو وضو ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کو پہلے 3 مرتبہ دھویا، مسواک کیا، پھر آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، اور 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، اور پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا۔ تو اب اس میں سب پہ رد ہو گیا، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مسح راس کے 3 مرتبہ نئے پانیوں سے کرنے کے قائل ہیں، ان کے لیے بھی دلیل آ گئی کہ حضور نے مسح راس 1 مرتبہ کیا۔ اور یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ پاؤں کا وظیفہ کیا ہے، مسح ہے، چاہے موزہ ہو چاہے نہ ہو، ان کے اوپر بھی رد آ گیا کہ آپ علیہ السلام نے پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا ہے۔ اور ابن جریر طبری نے جو تخیر رحمۃ اللہ علیہ جو تخیر کا قول کیا ہے، ان پہ بھی رد آ گیا کہ آپ علیہ السلام نے پاؤں کو دھویا ہے، سوائے یہ کہ جب آپ کے پاؤں پہ موزہ ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام مسح فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کا وضو۔ اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 2 باتیں سمجھنے والی ہیں، ایک تو انہوں نے یہ بات سمجھے کہ جب یہ 4تھے خلیفہ ہیں، ان کی جب خلافت آئی تو انہوں نے دارالخلافہ مدینہ کی بجائے کوفہ کو بنا لیا، تو کوفہ میں جب 1 مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی انہوں نے اور پانی منگوایا اور وضو کیا،
اور سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے تو ابھی نماز پڑھائی، تو کہا کہ میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ حضور پاک علیہ کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کیسے وضو فرمایا کرتے۔ پھر جو پانی بچا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اس کو پیا۔ تو یہ کھڑے ہو کر پینے میں دو حکمتیں ہیں، ایک تو اس وقت لوٹے وغیرہ سے برتن سے پانی لے کر وضو کیا جاتا تھا، تو یہ وضو کے پانی میں بار بار ہاتھ لگتا تھا اور یہ وضو کا بابرکت پانی ہے، اس کی برکت حاصل کی جاتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پانی تھوڑا ہو اس کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے تاکہ وہ پورے جسم میں رچ بس جائے، اسی لیے جیسے آب زمزم تھوڑی مقدار میں ہو تو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، یہ بعض لوگ تھوڑا زیادہ ہو کھڑے ہو کر ہی پیتے ہیں، غلط بات۔ آب زمزم کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھنا، کتاب الحج میں یہ انشاءاللہ پھر بتائیں گے کہ آب زمزم جس حالت میں آپ کو ملے اسی وقت پی لو، کھڑے ہو کے حالت میں کسی نے پیش کر دیا کھڑے ہو کے پی لو، آپ بیٹھے ہوئے کسی نے پیش کر دیا بیٹھ کر پی لو، ہاں تھوڑا ہو تو کھڑے ہو کر پینے میں حکمت یہ ہے کہ پورے جسم میں رچ بس جائے۔ لیکن اب پہلی حکمت تو ختم ہو گئی، اب تو ہم نلوں سے وضو کرتے ہیں، لیکن دوسری حکمت ابھی باقی ہے کہ تھوڑا بہت پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے تاکہ یہ پانی جسم کے اندر رچ بس جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان 6 ابواب کا خلاصہ یہ ہے۔ پھر دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ ان اعضائے مغسولہ کو ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، 2 مرتبہ دھونا فضیلت کا ادنا درجہ ہے، اور 3 مرتبہ دھونا فضیلت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کلی ناک میں پانی ڈالنا ہر چیز سوائے مسح کے 3 مرتبہ ہی کیا کرتے تھے، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔